امام بارگاہ شاہ نجف میں علی وسیلہ نجات کے موضوع پر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ نجات یہ لفظ سرکار دو عالم کی زبان سے متعدد حدیثوں میں صادر ہوئے اور حدیثوں کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کیا نجات، کیسی نجات؟ مشہور حدیث ہے جو آپ سب کو زبانی یاد ہے، میرے بعد اس ملت کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور 73 کے 73 اس حدیث کو مانتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں نجات یافتہ ایک ہی ہوگا، ناجی ایک ہی ہوگا۔ سب کو یقین ہے اس حدیث پر، لکھا ہے سب نے اور مانتے ہیں، اور کیوں نہ مانے؟ سرکار کی بات تو سچ ہو گئی نا۔ ٹکڑے نہ ہوئے ہوتے تو ذرا شک پیدا ہوتا کہ یہ سرکار نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، لیکن ٹکڑے ہو جانا حدیث کا یہ حصہ کہ اس پر ہم زیادہ گفتگو کریں، سرکار نے دوسرا ٹکڑا کہا اس لیے کہ نظر اس ٹکڑے پہ رہے کہ ایک نجات یافتہ ہو۔ تو اب ہم اس پر بات کریں کہ یہ کون کون لوگ ہیں، ان کے نام اور ان کے تعارف میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی عقل کے ساتھ استعمال کرتے رہیں کہ کہاں ہے نجات یافتہ، وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ سب کو مل کے کوئی ایک تلاش کرے تو چلیے مشکل ہے کہ بھئی ایک گروہ تلاش کر رہا ہے، اور یہ اکثریت مل کے تلاش کر رہی ہے کہ کہاں ہے نجات یافتہ۔ اور 1400 سال ہو گئے، اب تک کوئی پا نہیں سکا کہ وہ ہے کہاں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ وہ غیب میں ہے، جو چیز نہ ملے وہ غیب میں ہے۔ تو اس کے معنی یہاں پر تو کم از کم غیب کو ماننا ہی پڑے گا۔ آپ بتائیے کہ نجات یافتہ آپ کے سامنے ہے کہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا وہ بھی سن لیجیے۔ اس لیے کہ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں، یعنی سب مل کر 73 کہتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں اور باقی 72 وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اکثریت کس کی ہے؟ نجات یافتہ کی یا جہنم میں جانے والوں کی؟ آپ بہت دیر میں سمجھیں گے، مجھے معلوم ہے کہ ایسی منطقی ٹپیکل چیزیں بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہیں، اس کے لیے دو تاکے ڈھونڈنا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پھر سے سمجھیں، 5 آدمی بیٹھے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، یوں سمجھ لیجیے، کئی طریقے سے سمجھائیں گے پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ 5 آدمی بیٹھے ہیں، ان 5 کے لیے آپ نے کہا کہ بھئی یہ 5 لوگ جو تم بیٹھے ہو یہ الگ الگ
خیالات لیے ہوئے، اس میں سچا ایک ہی ہے. آپ نے ایک فارمولا دیا، کبھی سچا تو ایک ہی ہوگا اور 4 جھوٹے ہوں گے، ایک سچا ہوگا. 5 کو دیکھ کے آپ نے کہا. اب ان 5 نے باری باری آپ سے کہا ہم سچے، ہم سچے، ہم سچے. تو 5 نے کہا ہم سچے، یعنی اپنے منہ سے 5 نے کہا سچے. آپ نے نامنیشن نہیں کیا کہ 5 میں کون سچا ہے، انہوں نے کہا آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کوئی ایک ہے سچا. اس کے معنی بات غیب میں ہے. اب پتہ لگانا ہے. آپ کے دعوے سے ہم بات نہیں مانیں گے کہ کون سچا. کوئی ایسی ترکیب کیجئے کہ سچا خود نمایاں ہو جائے، خود نمایاں ہو جائے. اور 5 نے یہ کہا دیکھیے صاحب ہم سچے ہیں اور یہ 4 جھوٹے. پہلے نے کہا ہم سچے اور یہ 4 جھوٹے. پھر دوسرے نے کہا نہیں صاحب ہم سچے یہ 4 جھوٹے. پھر تیسرے نے کہا نہیں صاحب ہم سچے یہ 4 جھوٹے. نہیں سمجھ میں آ رہی نا آپ کے بات؟ اب کیا میتھمیٹکس پڑھاؤں، ادیب پڑھاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ پھر چوتھے نے کہا نہیں صاحب ہم سچے یہ 4 جھوٹے. پھر 5ویں نے کہا نہیں صاحب ہم سچے یہ 4 جھوٹے. تو اکثریت میں کیا بات ہوئی؟ جھوٹوں کی اکثریت ہے. نہیں سمجھے؟ کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے. اس لیے کہ یہ ابھی طے ہی نہیں ہے کہ سچا کون ہے. اپنے منہ سے ہر ایک کہہ رہا ہے ہم سچے اور اکثریت کو کہہ رہا ہے جھوٹا. یعنی ایک یہ بولتا ہے ہم سچے 4 جھوٹے. تو ہر بار فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اقلیت میں سچ رہتا ہے اور اکثریت میں جھوٹ رہتا ہے. اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابھی یہ پتہ نہیں کون سچا، لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ ہمیشہ جب بھی یہ فیصلہ ہونے لگے گا اکثریت جھوٹی ہوگی. یعنی خود بخود یہ فیصلہ ہوتا جا رہا ہے قدرتی طور سے. اس میں کوئی کوشش نہیں کر رہا، یعنی اکثریت کو کوئی گھٹانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. ہاں اقلیت میں اپنے کو رکھنا چاہتا ہے. تو یہاں پر یہ بھی ایک بات طے ہو گئی کہ جب کوئی نجات چاہتا ہے تو اپنے کو اقلیت میں رکھنا چاہتا ہے اور سب کو اکثریت میں ڈالنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اقلیت حق پہ ہوتی ہے، اکثریت جو ہے وہ باطل پہ ہوتی ہے. اس لیے وہ اس میں رہنا چاہتا ہے. اس لیے صرف یہ تھوڑی کہ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ایسا ہوگا اور اس میں نجات یافتہ ایک ہوگا تو پھر اللہ کوئی آیت بھی تو اس پہ اتارے گا تاکہ تلاش تو کیا جا سکے کہ نجات یافتہ کون ہے. اس لیے آیت اتاری کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا، سچوں کے ساتھ ہو جانا. آیت آ گئی. اب ان سب میں جو سچا ہو، جو صادق ہو، وہ نجات یافتہ ہے. تو پھر ایسے سب کہیں گے ہم سچے سب جھوٹے. وہ تو میں کہہ دیا آپ کو 5 آدمیوں کی مثال میں مثال دے چکا کہ اس میں ہر آدمی کہے گا ہم سچے ہیں اور سب جھوٹے ہیں. تو کیا پھر ایسا ہو جائے گا کہ آیت اپنی جگہ جمی رہے گی کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا، اور سچے ہمارے سامنے نہیں تو کس کے ساتھ ہو جائے؟ تو کبھی آیت آتی ہے، کبھی حدیث بنتی ہے اور کبھی عملی نمونہ سامنے آتا ہے. اس طرح جا کے اسلام بنا. سرکار نے اعلان کیا میرے بعد ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد اگر تم نجات چاہنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نجات یافتہ ہوگا اور اسی کے پیچھے چلے جانا، جنت میں ایک جائے گا. اب آیت آئی کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا. ان 73 میں کوئی ایک سچا ہوگا. اب دکھانا ہے کہ سچے ہوتے کیسے ہیں، اس لیے آیت آئی
فمن آجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سچے جب آتے ہیں تو جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں. تو پہچان لینا سچے کون ہیں. جو لعنت کریں جھوٹوں پہ وہ سچے ہوتے ہیں. وہ سچے ہو. اب انہیں تم دیکھنا چاہتے ہو. اب تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس کا بھی موقع مل ہی گیا. یہ دیکھو عیسائی نجران کے آ گئے ہیں یمن سے چل کے اور یہ دعوے دار یہ ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل سچے ہیں صاحب, ہم صادق ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, مریم اللہ کی طاقت ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں. ادھر قرآن بول رہا تھا. قرآن کہنے لگا کہ ان سے کہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خدا کا بیٹا ہو جائے. ان کا ہو سکتا ہے. آخری وقت تک سچ منوانے کی ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی طرح جھوٹے ثابت نہ ہونے پائیں. وہ دلیل پہ دلیل دیتا ہے, ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں, آپ جھوٹے نہیں صاحب ایسا نہیں ایسا. آخری سانس تک ہمیں سچ مان دو. بھئی کیسے کہہ رہے ہو تم عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ کا اس لیے کہ ان کے باپ نہیں. دیکھیے دلیل قائم کی. سچ بولنے والے عیسائیوں نے دلیل قائم کی. کیا دلیل دی ان کا؟ کہ دلیل تھی نہیں ان کے پاس کوئی خدا کا بیٹا بننے کے لیے. ان کا باپ ہے نہیں, بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ظاہر ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ دلیل بنائے. قرآن نے دوسری دلیل کہ اگر بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے تو پھر وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے. تو یہ حق تو حضرت آدم کو پہلے, ان کے تو نہ باپ نہ ماں, وہ تو بس پیدا ہو گئے تو اس کے معنی اللہ کے بیٹے ہوئے. عیسیٰ کے کم از کم ماں تو ہے, وہ تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے. تو پہلے ان کو خدا کا بیٹا کہو پھر عیسیٰ کو کہنا. دلیل آ گئی تھی. لیکن جھوٹا تو جھوٹا ہے, آخر تک جنگ رکھتا ہے. نہیں صاحب ہم نہیں مانتے. اب کیا ہوا؟ اب سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں. اب ایک تیسری چیز ہوتی ہے. ایک تو سچ اور جھوٹ کا مقابلہ, تیسری چیز ہوتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ ہٹ دھرمی. اب آ گئے ضد پہ کہ بات سچ تھی مان لیتے, یہیں پہ ہتھیار ڈال دیتے. اب ضد پہ آ گئے, نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کے قرآن کی بات نہیں مانیں گے. بس ہم نے کہہ دیا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو ہیں. اب کیسے مقابلہ؟ مثل مشہور ہے کہ بھئی لغت میں دیکھیے, جھوٹ کے آگے سچ رو مرے. رونے لگتا ہے سچا جھوٹے کے آگے جب جھوٹ اپنے پورے جوبن پہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سچ کے پاس یہ مجبوری ہے کہ وہ ذرا سی بھی ملاوٹ باطل کی کر نہیں سکتا, سیاست لا نہیں سکتا. اسے تو بس سچ بولنا ہے. ان کی طرح سیاسی ہتھ کنڈے نہیں استعمال کر سکتا. اور یہ طرح طرح کے پروپیگنڈوں سے سچ کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں. وہ آخر میں رونے لگتا ہے. مثل مشہور ہے. یہ سرکار کیا تھوڑی یہ مسئلہ ہوگی, ائمہ اور انبیاء کیا تھوڑی ہوگی. یہ تو ہمارے معاشرے میں مثل مشہور ہے اپنے لیے. ہم نبی تھوڑی ہیں, ہم ولی تھوڑی ہیں. ہم لاکھ سچ بولیں جھوٹوں کے آگے روتے ہی رہیں گے. ہم کوئی پہنچے ہوئے کرامت والے تھوڑی ہیں کہ معجزہ دکھا سکتے ہیں. وہاں تو دھڑ سے جب دیکھا اللہ نے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ پیچھے ہٹ رہا ہے, جلدی سے معجزہ دکھایا. یہ والا معجزہ دکھاؤ موسیٰ, یہ والا معجزہ دکھاؤ. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجلس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. موسیٰ نے اپنی ہیبت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ فرعون سے کہا اللہ ایک ہے. فرعون نے کہا غلط کہتے ہو, ہم ہیں خدا. حالانکہ سچ بول رہے تھے.
طاقت اس کے پاس تو سارے درباری بیٹھے تھے، شان و شوکت، ہیبت محل کی، اور ہے جادوگر اور یہ اور وہ، موسیٰ اکیلے ایک لکڑی کا ڈنڈا لیے، ساتھ میں ہارون بالکل فقیروں کی طرح کھدر کا کرتا پہنے ہوئے، یہاں تک کا کرتا ڈنڈا لیے ہوئے، ننگے پیر، ہارون بھی ننگے پیر، سر پہ خاک پڑی، اور آگے بس ایک دم وہ بیٹھا ہوا تخت پہ چاندی کے کنگن پہنے، سونے کے ہاتھ، سچے موتی، اور بس شان سے یوں بیٹھا ہوا، اور کہا اللہ کو مانو، ہمارا اللہ ہے۔ ایسے کر کے فرعون نے کہا کون دو دیوانے؟ اچھا درباری بھی دیکھ کیسی غربت میں سچ آیا ہے، اور کتنی شان سے جھوٹ بیٹھا ہے۔ یہی تڑک بڑک جھوٹ کی جو ہے وہی تو دھوکے میں ڈال دیتی ہے شان و شوکت جھوٹ کی، اس لیے کہ ہمیشہ مسکین بن کے سچ آتا ہے، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے مسکین صورت میں آتا ہے سچ، کبھی لاؤ لشکر کے ساتھ ڈھول باجا بجاتا، دھوم دھام شور کرتا نہیں، سچ آتا۔ سچ سچ ہے، اس کو ان بناوٹی چیزوں سے کیا، سچ سچ ہے۔ ان کا بھائی ڈاکے پڑنے لگے ہیں، یہ بڑے یہاں پر یہ حالات بہت خراب ہو گئے، بہت ڈاکے پڑ رہے ہیں، بینک لوٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہٹاؤ گورنر کو ہٹا دو، ہٹاؤ، گورنر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شہر میں ہو رہا تھا، الزام لگا بیچارے گورنر واپس آ گئے۔ حاکم نے کہا کہ بھئی تم بہت ہی کمزور ایڈمنسٹریشن چلاتے ہو، مضبوط آدمی چاہیے۔ ان کا بھئی کون ہے مضبوط آدمی؟ کہنے بلاؤ، دیکھو جو سب سے ہمارے سینئر آدمی ہیں ان کو بلاؤ۔ کون؟ کہنے سلمان فارسی کو بلاؤ۔ وہ آئے، کہنے کہ فرمائیے، کہنے مدائن کا گورنر ہم آپ کو بنا کے دے دیں۔ ارے بھائی ہم وہاں کیا کریں گے، مسکین سفید کپڑے پہنے ہوئے، سادے سادے، سب سے بوڑھے، حضور کے سب سے پرانے دوست، ٹوٹی چپل، مسکین، آپ جائیے گورنر بن کے۔ ارے میں کیا کروں گا ماں، جب یہ کچھ نہ کر سکے تو میں کیا؟ نہیں بس اب آپ جائیے۔ اچھا وہ پہنچ گئے، اونٹ پہ بیٹھے، ایک چٹائی لپیٹی بغل میں لے لیے، مٹی کا لوٹا لے لیا، یہ دیکھیں اونٹ پہ سچ بیٹھا چلا جا رہا ہے۔ اب انکار تو آپ کر نہیں سکتے، حضور نے کہا تھا سلمان و ابوذر جیسے سچے، حدیث تو ہے، ان سب کو معلوم ہے تو سچے، لیکن مسکین بہت ہے یہ سچ۔ چٹائی اور لوٹا، بس ایک لوٹا ایک چٹائی، لگتا ہے تبلیغ کرنے نکلے۔ ارے بھائی آپ گورنر بنائے گئے، آپ کو گورنر بنایا گیا ہے، آپ مدائن کے گورنر، مدائن سمجھتے ہیں آپ کہاں ہیں؟ ارے بھائی زیارتیں کس کس نے کی، ہاتھ اٹھائیے۔ کون کون عراق کی زیارت کر چکا ہے؟ ایک آدمی، وہ اخبار ہاتھ میں، بس ایک ظاہر ہے اس پورے مجمع میں۔ ارے بھائی ہاتھ اٹھاؤ، اتنا بڑا مجمع اب تک زیارت کرنے نہیں گیا، تو بڑے افسوس ہیں۔ فیاض صاحب زائد، انیس زائد، حسین رضا ہمارا بیٹا زائد، قائم رضا زائد۔ اچھا، اور بھائی حبیب، ہاں تم تو 2 بار گئے ہو، اور کاظمی، حسن کاظمی صاحب، تو بتا ٹرسٹیز میں ایک زائد، 2 بار آپ نے کیا، سب کے حصے کی، جمشید صاحب کے حصے کی۔ اچھا اچھا، یہ اچھا، ایک ٹرسٹی چلا جایا کرے، سب کے حصے کی کر رہا ہے، عمرہ بھی سب کے حصے کا، حج بھی سب، یہ اچھا ہے۔ تو بھائی وعدہ کیجئے کہ اب انشاءاللہ آپ لوگ زیارت کرنے سب لوگ ضرور جائیے، اس لیے کہ امام کا حکم ہے کہ بھائی زیارت کرنے آؤ۔ اچھا کوئی سی بھی چیزیں جو کھلی ہے، اچھا چلیے شام کی زیارت کتنے لوگوں نے کی، ہاتھ اٹھائیے۔ ارے یار یہ تو کھلا ہوا ہے بھائی، چیلم پہ، ہاں کی ہے نا تم نے، ماشاءاللہ حسن صدیق۔ دیکھیں عراق میں اگر پریشانی ہے نا، اچھا ابھی میں تو ہے کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کو ایک اور محاورہ ہے نا، ہاں
ایران کی زیارت کتنے لوگوں نے کی؟ ہاتھ اٹھائیے بھائی، مڑ کے طرح دیکھ تو لیجئے. اچھا یہ کون بتائے گا ایران جانے میں ایک زیارت پہ کتنا پیسہ لگتا ہے؟ یہ دیکھیں قافلے والے سارے بول رہے ہیں بڑھا چڑھا کے. 7,000 کم سے کم 7,000. کیا رقم ہوتی ہے 7,000؟ کیا رقم ہوتی ہے 7,000؟ کیوں نہیں آپ لوگ اب تک ایران گئے؟ یہاں سے کہہ کے اٹھیں آپ کے اس سال ایران زیارت جائیں گے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی رقم نہیں ہوتی 7,000. وعدہ کریں آپ فرش ادا پر کہ اس سال آئندہ سال جب میں ہاتھ اٹھواؤں تو یہاں سے وہاں تک سب کے ہاتھ اٹھیں ایران کے زائرین بنے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیے. اگر کوئی بچہ بھی بیٹھا ہے تو ضد کر کے اپنے ابا سے پیسے لے کے جائے. اسٹوڈنٹ ہو کچھ بھی ہو بھائی، قافلے جاتے ہیں، نام نکلتے ہیں، لوگ بھجواتے ہیں. نیت کیجئے. امام فرماتے ہیں نیت کرو بلائیں گے ہم. اس کے معنی آپ نیت ہی نہیں کر رہے ہیں، نیت ہی نہیں کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ملے، ایک صاحب کے پیسے دے دیے ہیں جعفر محسن صاحب کو، قافلہ ہے علی باغ میں. وہ پہنچ گئے کہنے کے وہ جو پیسے آپ کو زیارت کے دیے نا ایاز امام صاحب نے، وہ آپ مجھے دے دیجیے، میں زیارت پہ نہیں جاؤں گا، مجھے یہاں پیسے چاہیے. ایسے بھی کس نے؟ ارے شوق تو پیدا کیجیے، تڑپ تو پیدا کریں اپنے میں مومنین زیارت کے لیے. تو آپ دیکھیے اگر سب زیارت کی ہوتے عراق کی تو کتنا مزہ آتا. اور میں آپ کو نقشہ بتاتا کہ جب سامنے آپ پہنچیں گے تو مدائن شہر میں جب آپ پہنچیں گے کہ جہاں کسرا کی حکومت تھی، جہاں مدائن کا قلعہ بنا ہوا ہے، کسرا کا محل ہے جہاں، جس کے کنگرے سرکار کی آمد پر گرے، جہاں کا آتش کدا بجھ گیا، تو اس سے بالکل قریب 10 قدم کے فاصلے پہ سلمان فارسی کا روضہ ہے. اسی میں حذیفہ بھی ہیں، اس میں 4 قبریں ہیں، اس میں حضرت امام سید سجاد کے بیٹے طاہر بھی ہیں. 4 زیارتیں اس روضے کی ہوتی ہیں. وہی مدائن ہے، وہیں کا گورنر بنا کے سلمان کو بھیجا گیا تھا. اب وہ جگہ جب دیکھیں گے آپ تب پھر آپ کو کچھ اور ہی شان محسوس ہوگی. اب ایسی جگہ کا وہ جو ایران کا حصہ ہے جسے بعد میں فتح کیا مسلمانوں نے، کسرا کی حکومت، اس پورے صوبے کا گورنر سلمان فارسی، اس لیے کہ فارسی آتی تھی اور وہ علاقہ ایرانیوں کا تھا. اس لیے سلمان چونکہ ایران سے آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ کنٹرول کر لیں گے، زبان ان کی ہے. لیکن انہیں زبان سے کنٹرول ہی نہیں کرنا تھا، ان کے پاس کنٹرول کا دوسرا فارمولہ رسول اللہ دے گئے. اس لیے کہ سچ کسی ایک پہ دار و مدار نہیں کرتا، سچ کے راستے بہت سے ہیں. سلمان سچے تھے، دین کو سچا سمجھتے تھے، اور اتنے سچے تھے کہ لوگ فخر کیا کرتے تھے ہم کس قبیلے کے ہیں، ہم کس قبیلے کے، ہمارا باپ کون، ہمارا باپ کون. لیکن جب سلمان سے کوئی پوچھتا تو تم کس قبیلے کو، تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تو سلمان کہتے تھے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. میرا شجرہ اسلام ہے، میری بلدیت اسلام. تو ایسے میں اونٹ پہ بیٹھ کے گئے تو لوگ کہنے لگے یہ نئے گورنر صاحب آئے. کہنے جی یہ کیا گورنری کریں گے، سب ہنسنے لگے کہ نے دیکھی تو صحیح. لیکن بہرحال جو پروٹوکول تھا اور حکومت کے لوگ تو کہنے چلیے دارالامارہ میں محل میں. نہیں بھائی نہیں، ہمیں محل وحل نہیں چاہیے. وہ گورنر کا کہاں رہیں گے پھر؟ وہ سامنے والی مسجد میں رہیں گے. ہمارا کام ہی ہے نماز پڑھنا، محل وحل سے ہمارا کیا کام؟ ہم تو عبادت الہی میں مصروف رہیں گے بس. اچھا بھائی مسجد میں چٹائی بچھا لی، لوٹا لیا پانی اور وضو کی، نماز میں کھڑے ہو گئے. اب باہر سے کھڑے ہوئے گورنر صاحب، گورنر صاحب نماز پڑھتے ہیں.
نماز پڑھ کے باہر نکلے، ہاتھ میں تسبیح تھی، کہنے کے بھائی سنو، اب یہ گورنر کے بعد پہلا اعلان ہمارا حکومت کا سن لو، تمام عوام اور جو نہیں ہیں ان تک بھی پیغام پہنچا دو، اب یہ گورنر کا فرمان صادر ہو رہا ہے اور عوام میں نشر ہو رہا ہے۔ سنو، آج کی رات کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے گا، سب گھر میں بیٹھے ہیں، جب نکلیں گے نہیں تو پھر چور بھی نہیں نکلے گا، ڈاکو بھی نہیں نکلے گا، امن تو رہے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک اعلان کر دیا، انہوں نے کہا بھائی کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے گا آپ کو۔ سب ہنستے ہوئے چلے گئے، کہنے لیجیے ان کا کہاں سنبھال لیں گے، گھر سے نہ نکلے۔ ایسا ہو سکتا ہے وہ سارے ڈاکو جو رات کو پریشان کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، گھروں میں کودتے ہیں، وہ نکلیں گے نہیں، نکلیں گے۔ اب وہ تو ان کو تو نکلنا تھا، اپنا کام کرنا تھا، دوسرے اس لیے نکلے دیکھنے کے لیے کہ ان کے فرمان پہ عمل کتنا ہوا۔ وہ تو نکلیں گے، وہ تو نکلیں گے۔ سلمان نے اعلان کیا، سونے سے لیٹنے سے پہلے ٹہلتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ اور میدان سے قریبی جنگل ہے، وہاں اگر آپ جائیں گے تو وہ جنگل کو بھی دیکھ لیجئے گا، وہاں دور تک جنگل ہے۔ جنگل میں جا کے کہنے، اے مخلوق خدا، سلمان فارسی تم کو بلاتا ہے۔ اب جس بھی مخلوق خدا کو پکارا جو اس جنگل میں رہتی تھی، وہی مخلوق خدا اس کو، سلمان نے کہا آواز دیتا ہے، سلمان صحابی رسول اور علی کی ولایت پہ چلنے والا تمہیں پکارتا ہے، آؤ۔ یہ آواز کا گونجنا تھا کہ جنگل سے کئی ہزار کتے، وحشی کتے، جنگلی کتے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے سلمان کے پاس رکے، پورا کتوں کا ایک لشکر۔ سلمان نے سارے کتوں کو دیکھا کہ سب آ گئے۔ کتوں نے گردن ہلائی ہوگی، جواب میں بولے تو نہیں ہوئیں گے نا کہ نہ فارسی بولی ہوگی نہ عربی، گردن ہلائی ہوگی، سب آ گئے، سبھی آئے ہوں گے، اس لیے کہ آواز تو سب نے سنی ہوگی۔ کہا ہے مخلوق خدا، آج اس پورے میدان کا انتظام تم کو دیا، ہم جا رہے ہیں سونے۔ کتوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی بانٹ لی، کون سی گلی، کون سا محلہ، کس گھر کا دروازہ، ان کو پتا تھا ڈاکو کہاں رہتا ہے، چور کہاں رہتا، کون کدھر سے آئے گا۔ دیکھیں کتوں کو سب معلوم رہتا ہے، اس لیے کہ یہ عجیب مخلوق ہے۔ اگر کتے کے بارے میں 35 برس پہلے بھی حضور کوئی حدیث دے دیں تو وہ کتا 35 برس کے بعد پیدا ہوگا، اسے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں بھونکنا ہے۔ عجیب مخلوق ہے یہ، دیکھیں عجیب مخلوق ہے یہ، عجیب کا لفظ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں، یہ عجیب مخلوق، اسی لفظ میں تو سب کچھ ہے۔ نجس ہے، قریب نہ آئے، گھر میں نہ آئے، منہ سے اس کے دال گرے وہ نجس، پانی پڑ جائے اس پہ تو نجس العین، اور زیادہ نجس، 10 گنا زیادہ نجس۔ گھر میں ایک رواں گر جائے 40 دن فرشتے نہیں آئیں گے، یہ سب حدیثیں۔ اور اس کے باوجود تو ازل سے ایسے ہی آدم کے دور سے نجس قرار پا گئے، کبھی پاک تھا ہی نہیں۔ اتنی نجاستوں کے باوجود اللہ والے چلے، اتنا نجس بنایا، لیکن یہ بتایا کہ اگر نجاست میں سے کوئی توحید پرست نکل آئے، کوئی ایک درندہ ہی کیوں نہ ہو، اور سچوں کو پہچان کر، یہ سچے 5 تھے، کتا چلا پیچھے پیچھے اصحاب کہف کے، 18واں سورہ سورہ اصحاب کہف۔ اب آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، ابھی میں اگر ہاتھ اٹھوا دوں کہ بھئی آپ نے اصحاب کہف کا مقام دیکھا، جب زیارت میں جاتے جبھی تو دیکھتے، ایک جگہ نہیں 3 جگہ، شام جائیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں، اردن میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، یعنی نیک لوگوں کی یادگار سب اپنے اپنے بنا لیتے ہیں۔ جب اصحاب کہف کی نقلیں بنی ہوئی ہیں تو روضہ حسین کا کیا کہنا؟ اب جملے پہ جملے آ جاتے ہیں کہ تو بعد میں سوچتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ کائنات میں جتنے روزے ہیں، جتنی یادگاریں یا انبیاء کی ہیں یا اولاد انبیاء کی، روئے زمین پر اصحاب کی یادگار واحد ایک ہی ہے، اصحاب کہف۔
اصحاب کہف، وہ غار والے اصحاب، وہ رقیم والے، تختی والے. اب وہ جناب پیچھے پیچھے وہ ڈرے، اس کو مارو پتھر، بھگایا اسے، وہ نہیں بھاگا. پھر بتائیے ہمارا راز کھولے گا کہ کیوں پتھر مار رہے ہو؟ اے اللہ والو کیوں انہیں مار رہے ہو؟ اے سچو بھئی زیارت تو چھوڑ دیجیے نا، آسان بتا دیں آپ کو ترکیب. ایران نے کتنے کی سی ڈی ہے صادق ہے؟ میں نے سر کتنے کی سی ڈی؟ 30-50 اچھی والی. وہ لے لیجیے اور اپنے سی ڈی پلیئر ہو تو وہ، ورنہ کمپیوٹر کے بچے سے ڈلوا لیجیے. کیا چیز بنائی، کیا سچے طریقے سے پورے سورے کو پیش کیا ہے، کمال کیا. ایک ایک لفظ قرآن و حدیث کا، ان کا آنا، زندہ ہونا، سوتے سے اٹھنا، پورا واقعہ. اگر اسے دیکھیں تو آپ کے بچوں کو ذہن نشین ہو جائے. ٹائم بالکل نہیں، لیکن میں نے اسے دیکھا، دل چاہ رہا تھا کہ پڑھا ہزاروں بار اسے دیکھیں کہ ایران نے کیسے اس کو تصویر کی شکل میں دکھایا. تمام ہر دکان پہ موجود ہے. بھگایا، اب وہ گویا ہوا. اللہ نے بے زبان کو زبان دے دی. پتہ چلا نیت پہ ہے سارا مسئلہ. وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی نیت اللہ دیکھتا ہے. تو جس کی نیت اچھی ہوتی ہے وہ اگر بے زبان بھی ہو تو اللہ زبان دے دیتا ہے، چاہے وہ درندہ کیوں نہ ہو. اس نے کہا ہم تمہارا پول نہیں کھولیں گے، ہم بھونکیں گے نہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اب جو وہ بولا کیا کریں؟ اللہ پہ تو ایمان کر سچے تھے، ساتھ میں لیے چلے گئے. وہ دن اور آج کا دن، صدیاں گزر گئیں، وہ جناب زندہ ہیں، اس کے ساتھ یہ درندہ بھی زندہ ہے. اور مولا علی نے فرمایا، رسول اللہ نے کہ اپنے آگے کے پنجوں پہ منہ رکھے، ادھر سامنے کی طرف دیکھ رہے، کوئی آ تو نہیں رہا. کبھی کبھی آنکھ بند کر لیتا ہے اور پورا جسم اس کا صحیح و سالم ہے، لیکن باہر دروازے پہ بیٹھا ہے. اب یہ اس کی توحید پرستی کا انعام. اب یہ دیکھیں کہ قرآن نے بیان کر دیا کہ کتا پیچھا کر رہا تھا ان کا اور انہوں نے بھگانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بولا کہ ہم بھونکیں گے نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، حفاظت کریں گے، تو انہوں نے ساتھ لے لیا. گفتگو ہو رہی ہے توحید پرستی کی. وہاں پر رسول اللہ کے پاس آئے، سوال بے تکے یہ ہو رہے ہیں، وہ جو کتا ہے صادق کے ساتھ، اس کا نام کیا ہے؟ اب موضوع سے ہٹایا، موضوع سے ہٹایا، موضوع سے ہٹایا. یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اصل موضوع سے ہٹ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ موضوع سے ہٹانا. اصل موضوع ہے، موضوع ہے توحید پرستی. کتے کا کیا نام ہے؟ آپ نے کہا تتمیر. تتمیر کا توئے میم یہ رے. اور اس نام میں اثر ہے. اگر کہیں راستے میں کوئی ویسی کتا تم پہ بھونک دے، دوڑا لے تمہیں، فوراً پلٹ کے کہو کتمیر. آج کے کتے بھی کتمیر کو جانتے ہیں. اب بھائی بات ختم ہو گئی نا توحید پرستی، آپ سبق لیجیے بات سے. اچھا وہ اس کا رنگ کیا ہے؟ مولا نے اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے، کالی چٹیاں ہیں. پوچھنے والے ایسے ہوں اور بتانے والا ایسا ہو. موضوع سے بھٹکاتے تھے، لیکن سچ کا کام ہے کہ جواب دے کر پھر موضوع پہ لے آئے. سمجھے نا؟
تو جہاں پر اللہ چاہے جس کا احترام اور عزت بڑھا دے. دمبے کا احترام بڑھانا تھا، اسماعیل کی جگہ بھجوا کے چھری کے نیچے رکھ دیا. کتے کی تعریف کرنی تھی، اور پھر جو حدیثیں چلی تو اب تفسیر قرآن کھول کے پڑھ لیجئے کہ وہ کتوں کی تعریفیں لکھی ہیں سورہ کہف کے ذیل میں. بس ایک یہ رکھیے گا نہیں، رکھنا منع ہے، نجس ہے. لیکن تعریف میں حد یہ ہے کہ یہ آپ کے یہاں تفسیر قرآن اردو کی موجود ہے، اس میں حسین بخش جاڑا نے لکھا سورہ کہف کی تفسیر میں پڑھیے، پڑھ کے 14 جلدوں میں تفسیر ہے. لکھتے ہیں 40 مومن کے صفات کتے میں پائے جاتے ہیں. 40 صفات جو مومن کے بتائے ہیں رسول اللہ نے، وہ 40 صفات اس میں پائے جاتے ہیں. قناعت پسند ہے، قناعت پسند ہے، شب زندہ دار ہے، رات میں جاگتا ہے، مالک کی حفاظت کرتا ہے، وفادار ہے، کبھی بے وفائی نہیں کرتا، ندیدہ نہیں ہے، چھین کے کھانا لیتا نہیں جب تک مالک نوالا اور ہڈی نہ پھینکے، انتظار کرتا ہے، اپنی بھوک کو برداشت کرتا ہے، اپنی پیاس کو برداشت کرتا ہے. اب یہ ساری صفات اب میں کہاں سے گنوں؟ وہ آپ اس میں تفسیر قرآن میں. اور انسانوں کا وفادار ہے، اور سب سے بڑھ کے انبیاء کو بھی پہچانتا ہے، ائمہ کو بھی پہچانتا ہے، اور ولیوں کو بھی پہچانتا ہے. اس لیے سلمان فارسی کو بھی پہچانتا تھا. انہوں نے حکم دیا، انہوں نے ڈیوٹیاں سنبھال لی، وہ جا کے سو گئے. صبح ہوئی تو سب بھاگے ہوئے سلمان کے پاس آئے. کیا ہوا؟ کارے ایک ایک گلی میں ٹانگیں چھڑی لوگوں کی پڑی ہیں، سارے ڈاکو مارے گئے، سارے چور مارے. کس نے مارا؟ ارے سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب، اس طرح تو انسان ٹانگیں چیر چیر کے 2 حصے کہاں کرتا ہے؟ ذرا چل کے تو دیکھیے لاشوں کی کیا حالت ہے. کہا بھائی یہ مخلوق خدا نے کام دکھایا. جیسے بھی کام کیا کام. اب کیا کہنا، سلمان کا شہر کا انتظام ان کے ہاتھ میں دے دیا. ذرا آپ دیکھیے ہمارے سمجھ میں سلمان کی بات نہ آئی، مسلمان نہیں سمجھ پائے. وہ اسی چکر میرے کتے پال لو، انگریزوں کی نقل میں کتے بٹھا لو، گود میں لے لو، کتے پال لو، کتے کا پلہ پال لو. انگریزوں نے کہا بھائی پالو والو نہیں، سلمان نے جو کام لیا ہے CID کا وہ کام لو. ٹریننگ کر کے انہوں نے ان کو ٹریننگ کرنا پڑی. سلمان کے پاس ٹریننگ شدہ تھی، وہ جبلت کو پہچانتے ہیں. تو مسکین سمجھا تھا حق اور سچ کو. سچ اگر چاہے تو درندوں سے بھی کام لے سکتا ہے. اسے لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، اسے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. سچ سچ ہے. یہ ہم ہیں جو جھوٹ کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ ہم نے اتار دی ہے آیت، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ سچے ایسا کریں. بس ہماری طرف سے کاذبین پہ لعنت ہے. جب جھوٹوں پہ لعنت کی جائے گی تو لعنت جو کریں گے وہ آپ سے آپ سچے قرار پائیں گے. اس لیے اب ان سے کہو کہ اگر یہ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو بیٹوں کو لائیں، عورتوں کو لائیں، نفسوں کو لائیں. لیکن یہاں نفس سمجھ میں نہیں آیا. نفس کیا چلتا پھرتا ہے؟ نفس تو انسان کے اندر ہوتا ہے. بیٹے تو آ سکتے ہیں، گھر کی خواتین تو آ سکتی ہیں، یہ نفس کیسے آئے گا؟ آج تک کسی نے پلٹ کے حضور سے پوچھا بھی نہیں تفسیر کے لیے کہ یہ نفس کیا چلتا پھرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، مجھے مدینے جانا ہے. تو علی نے کہا میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں بچ جاؤں گا، اس لیے کہ علی کو معلوم تھا میں نفس ہوں، نفس پہلے مرتا ہے. انفسنا و انفسکم، نفس تھے جبھی تو علی کو لے گئے.
پر مبالغہ نہ کہہ دیجیے گا، ابھی میں موبائل کی محفل پڑھ رہا تھا تو ایک دم جملہ آیا، اس کو یہاں پر دوہرا دوں اور پسند کیجیے گا، اعتراض ہو تو پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، جواب الجواب جواب الجواب۔ بھائی ہم سچے ہیں، ہم رو نہیں مرتے، آپ جتنے چاہے سوال کیجئے۔ آج پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، آیت بول رہی ہے، اللہ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، حسن اور حسین، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے۔ ابھی جامعہ سپتمبر میں پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ جو کہیں تو شرک ہو جائے، لیکن اللہ جو کہے آپ اسے شرک نہیں کہہ سکتے۔ ابراہیم نے گھر بنایا، اللہ نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، جس کی نسبت اپنی طرف دے دے اس میں شرک نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے بقرعید کی نماز پڑھی ہوگی، 1 مہینہ گزرا ہے نا، 1 مہینے سے بھی کم، اس سے پہلے عید کی نماز پڑھی ہوگی، اور اب جب کبھی پڑھیے گا تو یہ سوال میری طرف سے پڑھنے والے سے کر لیجیے گا جو نماز پڑھائے۔ عید کی نماز میں سورہ یہ والا پڑھا جاتا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اسی میں کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، میرا ناقہ میرا، اللہ کہتا ہے یہ اونٹنی میری ہے۔ ارے جب اونٹنی اس کی ہو سکتی ہے تو بیٹے کیوں نہیں؟ نسبت ابنانا، کہاں سمجھے میرے بھائیوں؟ سلامت رہو تم کہ شان سے مجلس سن رہے ہو، لیکن نکتہ تو یہ آیا ہے ابھی چونکہ وہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اللہ نے کہا کہ اگر بیٹا بنانے پہ آتے تو نہ آدم کو بناتے نہ عیسیٰ۔ ارے حسن حسین جیسے ہو تو کہ ابنانا۔ بیٹے ایسے ہوتے ہیں، بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اگر اعلان کرنا ہوتا تو ہم کہہ دیتے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور قیامت تک لوگ ابن رسول اللہ کے بجائے حسن حسین کو ابن اللہ کہہ رہے ہوتے۔ کہا بیچ میں رسول کو رکھ کے، بیچ میں رسول کا لفظ، اللہ اور حسن حسین کے بیچ میں لفظ رسول رکھ کر امت کو شرک سے بچا لیا۔ علی نے آئے جب آئی تو پتہ ہے سب سے پہلے کس نے حسن حسین کو پکارا؟ ابن رسول اللہ۔ کہتے ہیں جس دن سے آیت آئی پھر علی نام لے کے نہیں پکارتے تھے، حسن ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ، پھر علی کہتے تھے ابن رسول اللہ ادھر آؤ، ابن رسول اللہ ادھر آؤ۔ کیا کرنا؟ کون علی کو سمجھا سمجھ لے تو پھر وسیلہ نجات اسے نہ مل جائے؟ چونکہ آیت میں کہہ دیا گیا کہ محمد کے نبوت کے بیٹے رسول کے بیٹے ہیں، تو اس دن کے بعد ابن علی کہہ کر نہیں پکارا، ابن علی کہہ کر نہیں پکارا۔ یہ دیکھیے علی کی عظمتیں تو دیکھیے۔ جنگ ہو رہی تھی، میدان جنگ، محمد حنفیہ سے کہا جاؤ حملہ کر دو، رابط کر کرنے، دھوپ گرمی تیز اور زرا چلنے لگی، ہتھیار پھوٹنے لگے۔ واپس آتے کشتیوں سے کہتے مشق پانی کی ڈال تاکہ لوہا ٹھنڈا ہو جائے، لوہا ٹھنڈا ہو جاتا پھر کہتے جاؤ حملہ کر دو بیٹے جاؤ، خود بپورا بیت البلاغہ میں دانتوں کو دانتوں پہ جما دو۔
سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، پیچھے نہ ہٹنا، جاؤ دشمن کے مقابل جاؤ، پرچم لے جاؤ، جان کر 17 بار بھیجا ہے، جاؤ حملہ کر دو، 17 بار بھیجا ہے۔ اور پھر وہ منزل آ گئی کہ پہلو میں حسن بھی اور حسین بھی، اور جو پہلو میں علی کے تھا، اس واقعے کو لوگ محمد حنف کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، پہلو میں جو تھا آدمی اس نے کہا کہ بار بار آپ محمد حنفیہ کو بھیجتے ہیں اور مر بھی جائے تو علی کو پرواہ نہیں، حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں، میں انہیں بچا رہا ہوں، ابنانا وابنا حفاظت۔ اور یہی بات محمد حنفیہ سے ادھر یہاں جب اس نے دیکھا نہیں چلی، دیکھیں جو جھوٹا ہوتا ہے نا لڑوانے والا، وہ ایک پارٹی کے پاس جاتا ہے، ایسا ہے معاملہ یہ ہے، جب وہاں دال نہیں کرتی تو دوسری پارٹی کے پاس جاتا ہے، یہاں تو ہو جائے گا معاملہ، خلیج زیادہ ہو جائے گی، یہاں علی سے تو کہہ چکا، یہاں ہار گیا، اب گیا محمد حنفیہ کے پاس، کہا آپ کو تو بار بار علی بھیجتے ہیں، وہ دیکھیں پہلو میں حسن اور حسین کھڑے، ان دونوں بیٹوں کو نہیں بھیجتے، تو اگر محمد حنفیہ چاہتے وہی جواب دے دیتے، قرآنی جواب کہ میں علی کا بیٹا ہوں، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ کیسے کہتے ہیں؟ اگر محمد حنفیہ یہ کہہ دیتے تو وہ جا کے پھر بات مل جاتی، کہتا دیکھیے اپنے کو تو یا علی آپ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور حسن اور حسین کو یعنی آپ کی وراثت اکیلے لینا چاہتے ہیں، بات بڑھ جاتی بھائی۔ تو اب محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں کہ بات کو ختم کیسے کیا جائے، کہ کیا کہتا ہے تجھے عقل نہیں ہے؟ اب انہیں تو میدان جنگ میں جواب دینا، تلوار چلی اور وہاں اس نے جا کے ایسی حرکت کی ہے، لیکن وہ جنگ سے غافل نہیں، اور جواب دیتے کہتے تجھے نہیں معلوم کہ علم ہے سر کو نہ ہو، یہ ادبی علم ہے، یہی محمد حنفیہ نے علی سے سیکھا تھا۔ اب بتانا چاہتے ہیں محمد حنفیہ بابا سے اس علم میں میں نے عبور کتنا حاصل کیا ہے۔ دیکھیں علم دعا کمیل کو ملا، حدیث کا علم نیسم کو ملا، سمجھیں، تفسیر کا علم ابن عباس کو ملا، صرف و نحو علی سے محمد حنفیہ نے، سب کے علوم ہیں جن جن نے عبور حاصل کیا علی سے یہ علم لے کر، تو اسی علم کی زبان میں جواب اتر جاؤ، ایسے انگلینڈ میں بنے ہوئے ہیں یہ ہم بنوائے دیتے ہیں، لیکن سڑکیں تو وہ بعد میں بنا دیں گے، ابھی نہیں کہ کہتے کہ چونکہ وہ بلڈوزر جاتا ہے پل بنانے تو وہ سڑک پر چلتا ہے تو پھر وہ کنکر ہو جاتے ہیں، پھر گڈھے ہو جاتے ہیں، کہاں تک بنوائے۔ اور پھر دیکھیے یہ کہ ابھی سارے تار بھی نہیں پڑے ہیں ٹیلی فون کے، تو بعد میں یاد آتا ہے ارے پل بن گیا، یہ تو تار پڑنے سے انہوں نے ٹیلی فون والوں نے فون کیا، پھر کھدائی ہو، ابھی وہ مٹی پارٹی بھی نہیں تھی ٹھیک طریقے سے کہ وہ گیس والوں کا فون لگا صاحب گیس نہیں ہے، پھر کھودا تو پھر وہ پانی والے آ گئے، واٹر والے، ہم نے کہا بھائی وہ پرانے پھٹ گئے ہیں سارے، وہ تو پھر سے وہ ہوگا۔ اور ہماری بیچاری سب سے اچھی پاکستان کی کیوں جو سب سے شریف پارٹی ہے، ڈیسنٹ نفیس، اس کو پھنسا دیا سب نے، بیچارے محنت کر کر کے تھکے جاتے ہیں، اور آخر میں سب لوگ گئے بھی کہا کہ جہاں جہاں امام باڑے ہیں ان کا بالکل ٹھیک ہے، ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب نے اعلان کر دیا ساری سڑکیں بن گئی ہیں جو امام باڑے کے چاروں طرف ہیں، چلیے بڑی اچھی بات، یہ بات عزاداری کی خدمت ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہی اتحاد بین المسلمین کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ چونکہ عزادار بہت تعداد میں نکلتے ہیں، ماشاء اللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور خود بھی آپ تھوڑی بہت اپنی سیکورٹی کا خیال رکھیں، میٹنگس ہو رہی ہیں اور سب ہو رہے ہیں، اور آپ کے نام بھی یہ پیغام ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیے، پڑوس کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ ٹی وی پہ بھی کہا جاتا ہے آس پاس کا خیال رکھیے گا، تب سے کہا جا رہا ہے، پرانا جملہ ہو گیا پھر دوہرا دیا جائے، تو ماشاءاللہ کیا کہنا آپ کا، اور آپ کو اس سے کیا، سڑک ٹوٹی ہو، کچھ ٹوٹی ہو، کچھ پھوٹی ہو، کیا کہنا، مجلس میں تو جانا ہے، ٹریفک بہت زیادہ ہے، مجلس میں تو جانا ہے، ارے بھائی یہ تو ٹریفک ہے، مظالم کے طوفانوں نے کب روکا غم حسین کو، جابر و ظالم سلطانوں نے کب روک لیا، جب ہاتھ کرتے تھے پیر کرتے تھے جب کب روک لیا،
اب تو ماشاءاللہ کچھ سکون ماحول ہے، ہاتھ بھی کٹائے ہیں، پیر بھی کٹائے ہیں، غم حسین بنایا ہے، یوں صدیوں صدیوں نکال کر ایک سفر طے کر کے یہاں تک آئے ہیں تو اس شان سے بیٹھے ہیں۔ ہر رخانہ پر رونق ہے، چاروں طرف ذکر حسین ہے، ہر گلی، ہر محلہ، ہر سڑک، ہر جگہ سے آواز، اب تو میڈیا بھی پکار رہا ہے یا حسین یا حسین، اور پھر آج سے ایک اور پکار شروع ہے، بس یا حسین، بس یا حسین۔ اس بس نے بتا دیا کہ یا حسین میں کوئی اور پکار ہے، کائنات فطرت کی ہر شے پکار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نظام کو درست رکھنے کے لیے ہم کیا کریں، ہمیں مغرب سے ہی کچھ لینا پڑتا ہے۔ تو کیسے کریں گے آپ؟ بھائی ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ کافی سڑک کے لوگ بہت آباد ہیں، یہ بڑے ماہر ہیں صاحب سڑک کھودنے میں، اور دوسری بات یہ کہ بڑے محنتی ہیں سر۔ اگر ہم یہ نازم آباد کے بھئیے لوگوں سے کہیں سڑک کھودو، اور لالو کھیت والوں سے کبھی نہیں کھودیں گے، 2 پھوڑے ماریں گے خدا نے اور بیٹھ جائیں گے۔ بس کھود چکی سڑک تو کھود چکی، پاٹنا آسان، کھودنا مشکل۔ تو یہ دیکھ لیجیے ہماری لیے یہ بڑی آسانی ہے، کسی ملک کے پاس نہیں ہے یہ قوت، مستحکم علم و یقین کے ساتھ مستحکم پاکستان، اتنی طاقت ہے، خدائی کی طاقت۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیں پھر انہوں نے وہ لمبی لمبی مشینیں دے دی ہیں ڈائناسور جیسی، وہ یوں کرتی ہیں اور مٹی نکالی، اور یوں کیا اور میں کیا خود کے صحیح، اور گہری گہری کھائیاں باریاں بنا دی خود کے، اور مشینیں جرمنی کی بنی ہوئی زبردست، اور کھودنے کی مشینیں ہر سڑک پہ دوڑ رہی ہیں، پاٹنے کی وہ بزی ہے، وہ کہیں اور ہے، کھودنے کی ہر جگہ موجود ہے، پاٹنے والی وہ آئے گی، ٹھیکیدار لے کے آئے گا۔ یہ سب کہاں سے آپ نے لیا؟ مغرب سے۔ تو یہ بتائیے کہ بھائی جو حکمراں طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے پیسے دے دیے، ان کا کھودیے، ان پیسے دے ان کا کھودیے بنائیے، کھودیے بنائیے۔ نہیں مشرف صاحب خود کیوں نہیں آ کے کھودتے؟ کیا ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ پریسیڈنٹ بھی سڑک بناتا ہے آپ کے؟ پڑھ لیتے اگر آئین کو تو پتا چلتا۔ علی کو جیسے ہی حکومت ملی پہلا کام یہ کیا کہ سڑکیں خود بنانا شروع کی۔ چلو بس ٹھیک ہو گئے، یہیں بیٹھ گئے۔ مٹی لاتے سڑک پہ ڈالتے۔ ابھی عرب میں سڑکیں نہیں بنی تھیں، صحرا میں اونٹ دوڑتے تھے، راستہ خود ہی بن جاتا تھا۔ پہلی بار بنیاد رکھی علی نے شاہراہ بنانے کی، شاہراہ بنانے کی، اور پہاڑوں کو کاٹ کر چوکور پتھر نکالے اور ایک پتھر کاندھے پہ رکھا اور قدم سے گنتے چلے، 1 2 3 4 5 کا 1 میل ہو گیا۔ پتھر وہاں گاڑا اور کہا علی کا 1 میل۔ دوسرا پتھر اٹھایا پھر قدموں سے گرا، کہا علی کا 2 میل۔ میل کو اپنے نام سے کہا علی میل، علی میل۔ پتھر پہ لکھا علی کا 1 میل، علی کا 2 میل۔ یہ میل کے پتھر جو آپ دیکھتے ہیں باہر نکل کر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، اس کے موجد علی ہیں، اور چونکہ اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں تو یہاں سے لے کے امریکہ تک چلے جائیے اور جاپان تک، دستور نہیں بدلا،
یہ ہے سنت علی جو کائنات میں ہر شاہراہ پہ نظر آ رہا ہے۔ اب مسئلہ تھا سب سے اہم عرب میں پانی کا، سب سے اہم مسئلہ پانی۔ چلتے قدم گن کر چلتے اور ساتھ میں علی کا ایک غلام نیزت ابن نیزت، باپ اور بیٹے دونوں کا نام، اور جانے کس ملک سے آئے تھا مجھے نہیں پتا، لیکن کدال خوب چلاتا ہے۔ آپ کھانا کھائیے مولا، آپ کی روٹی آ گئی، میں کھولوں؟ کہا چلو تم کھولو۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ چشمہ یہاں ہے، پانی یہاں ہے، اتنی کھدائی کے باوجود ابھی تک پانی نمودار نہیں ہوا۔ مولا بیٹھ کے جو کی سوکھی روٹی کھانے لگے، نیزت اپنے نیزت کدالیں مارنی شروع کی، مٹی نکالتے جاتے ہیں، کھدائی کرتے جاتے ہیں، مٹی نکالتے جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد پسینہ پوچھتا ہے اور پھر کھدائی میں لگ جاتا ہے۔ علی مسکرا رہے، روٹی ختم کر کے علی آئے، کہ نیزت کتنا کھودا؟ اب کھدائی ہو اور اس میں سے کچھ نکلے تو باہر دیا۔ علی کا نیزت لاؤ، کدال مجھے دو۔ علی نے ایک ضرب ماری۔ اب نیزر کا جملہ سنیے گا، تاریخ کا بہت قیمتی جملہ ہے۔ نیزر ابن نیزر کا ناجا صحیح، علی نے کدال ماری، اونٹ کی گردن کے برابر موٹا پانی کا ایک حلقہ اوپر آیا کہ میرا پورا چہرہ پانی سے بھیگ گیا، اور ایک فوارہ تھا جو اس پتھر سے پھوٹا۔ علی وہ ہے جس نے پتھر کے سینے سے پانی نکال دیا۔ کس کے لیے؟ عوام کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ پتہ چلا جمہوریت میں بھی وسیلہ نجات علی ہیں۔ دیکھو تو علی کو، ملک کیسے چلتا ہے، نظام کیسے چلتا ہے۔ پانی تو نکل آیا، 13 چشمے علی نے نکالے، آج تک ان چشموں کو بیئر علی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں پانی لاتے ہیں، دیکھ کیا رہے ہیں ہم کو ایسے؟ آپ زیارتیں کیجیے گا جبھی تو دیکھیں گے کیا؟ وعدہ تو آپ کر چکے ہیں۔ مجلس سننے کا مزہ ہے زیارت کے بعد۔ برسوں میں نے مجلس پڑھی لیکن مجھے مزہ نہیں آتا تھا، مجھ کو مجلس پڑھنے کا مزہ کبھی نہیں آیا۔ میں یہی دعا کرتا تھا زیارتیں کروائیے تب مجلس کا مزہ آئے گا۔ اور پھر اپنے محبتوں کے ساتھ جب حاضریاں گئے تو پھر گائیڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ دن کو تو زیارتیں، مخصوص زیارتیں، لیکن رات کو سوتے نہیں تھے۔ یہ میرا بانجا بیٹھا حسین رضا، چھوٹا سا تھا، 5 سال کا، اس کی انگلی پکڑی اور میں نے کہا چلو کوئی زیارت ڈھونڈے۔ یہ لوگ بھی نہیں سوتے تھے، بچے بھی۔ میں نے اس طرح بچوں کی عادتیں ڈالی ہیں بچپن سے کہ زیارتیں کریں تاکہ جوانی میں خود کریں اور اپنی نسلوں کو کرائیں۔ اور ماشاءاللہ ان لوگوں نے خود نہیں بلکہ قافلوں کے قافلے اپنی رقم سے بھجوا دی۔ یہ ہے شوق زیارت۔ پیدا تو کیجئے اپنے میں شوق، خود بھی جائیے دوسروں کو بھی کرائیے۔ منہ نہ دیکھیے، نیت کیجئے، ابھی قبول ہوگی۔ جنہوں نے نہیں کی اور جنہوں نے کی اللہ انہیں مبارک کرے، اور جو کرنے والے ہیں انہیں بھی اللہ مبارک۔ یہ بیٹھیں دیکھیں سہیل ہمارے بھائی، یہ ماشاءاللہ جب ہم پہلی بار ایران گئے کہنے لگے بھائی ہم بھی آتے تھے، فوراً آنے کی ان کی نئی سروس تھی، چھٹی ملنا مشکل تھی، اسی سال یہ نوکر ہوئے سن 86 میں۔ میں نے کہا چلو بڑا مزہ آئے، یہ بھی ساتھ تھے اور بھی دوست
شرف الدین. اب وہ خواتین کو پتہ چلا کہ 90 سال کی بڑی بھی کہیں ہیں مولانا جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گی. وہ بھی ہمارے ساتھ رامپور. تو ایک چھوٹا سا قافلہ بن گیا, ہم لوگ ایران گئے. بہت اچھا لگا زیارت میں, سب لوگ بھائیوں کی طرح ساتھ تھے. اور وہ 90 سال کی بڑی بھی رامپور والی, اور ان کا وہاں ہمارا سامنا ہوا تو پھر انہوں نے کہا میں آپ کی مجلس میں سنوں, اور میں نے آپ کا مختار نامہ سنا, اور میں نے رامپور میں مولانا للن صاحب کو بھی مختار نامہ سنا تھا, لیکن آپ کا مختار نامہ سن کے بڑا مزہ آیا. بڑی چٹپٹی باتیں کرتی تھی, ایسے ایسے کھانے لے کے گئی تھی. میں نے کہا یہ ایران میں آپ بیسن کی روٹی کیسے پکا رہی؟ میں بیسن لائی. یہ کاہے سے کھائیں گے آپ؟ میں تو املی کا پنا بناؤں گی. اب کون جانے املی کا پنا کون ہوتا ہے؟ املی بھگو دی جاتی ہے پانی میں, پھر اسے نچوڑا جاتا ہے. وہ ہوتی کھٹی, اس میں ملاتے ہیں گڑ, وہ ہو جاتا ہے شیرہ. پھر سوکھا پودینہ اس میں ڈالتے ہیں, سوکھا مرچ ڈالتے ہیں, سوکھے مرچ لال مرچ ڈال کے, سوکھا پودینہ ڈال کے اب جو کھاتے ہیں بیسن کی روٹی کے ساتھ تو بہت چٹپٹی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی ہندوستان کے بعد آج ہم نے بیسن کی روٹی اور پنا کھایا. اچھا جو ان کی بیٹی تھیں وہ بھی بوڑھی تھیں, وہ بھی تقریباً 80 سال کی تھیں. سمجھ گئے آپ؟ اچھا اب وہ ان میں یہ بحث کہ بھائی وہ کہیں کہ ہمارا جب موڈ آئے گا ہم روزے نہیں جائیں گے, یہ کہیں بھائی ساتھ چلیے آپ اتنی بوڑھی ہم پکڑ نہیں ہم چلے جائیں گے. ایک دن وہ چلی گئی اکیلی. اب بیٹی جو تھیں اور ان کی بہن اماں کو ڈھونڈنے گئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ رات کی لڑائی ہو گئی. روز ایک شہید کا تابوت آتا تھا, وہ روزے سے طواف کرایا جاتا تھا, پھر وہ روزے سے نکلتا تھا, لوگ اس کے پیچھے پیچھے ماتم کرتے ہوئے چلتے تھے. جب شہید فوجی کی لاش جاتی تھی روزانہ وہاں ایک ہنگامہ, عراق کی لڑائی چل رہی تھی اس زمانے میں, جنازے آ رہے ہیں جا رہے ہیں روزے سے. تو وہ اپنے اماں کو ڈھونڈتی ہوئی چاروں طرف پریشان, اماں نہیں مل رہے. تو ایک خدام سے انہوں نے کہا تم نے ہماری اماں کو دیکھا؟ اب جائے گا وہ فارسی. انہوں نے جیسے ہی اسے سمجھا کہ تم نے ہماری اماں کو دیکھا, بوڑھی ہیں. اس نے کہا کتنی بڑی تمہاری اماں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کے قریب پہنچ گئی. تو اس نے کہا خلاص فتح. یہ سمجھی کہ اماں ختم ہو روزے کی مجمع میں. وہ جاؤ خلاص ختم. اب جنہوں نے نکاح کر کے ایک شہید کا تابوت جا رہا ہے, یہ سمجھے ہماری اماں کا جنازہ جا رہا ہے. پیچھے پیچھے بیٹیاں روتی ہوئی ہائے اماں ہائے اماں, روتی ہوئی واپس آئیں گے بتائیں کہ بھائی اماں کا جنازہ تیار ہے. اماں سارے قافلے والوں کو یہاں ہی تو اماں بیٹھے. معجزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جائیے تو دعوت جائیں تو. قرآن میں آئے تھے ہماری زمین پہ چلو پھرو سیر کرو. سیر کرنے کا بھی شوق نہیں. اپنے آس پاس کے ملک کو دیکھیے, شام جیسے خوبصورت ملک کو دیکھیے. شہزادی زینب کی زیارت کیجیے تو ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ماتمدار ہیں ہر چیلم پہ پہنچ رہے ہیں. لندن سے آ رہے ہیں, آسٹریلیا سے آ رہے ہیں, کینیڈا سے آ رہے ہیں. ایک جگہ پہ قافلہ بن جاتا ہے اور کئی 100 آدمی ماشاءاللہ شام کے بازار جب جلوس لے کے چلتے ہیں. اور یہ ہمارے مارٹر روڈ کا صاحب بیاس فرحان خوب نوے پڑھتے آئے پچھلے سال چیلم کے دن. تو بھائی جذبہ پیدا کریں, بچے جوان بزرگ کریں گے تو بچے دیکھیں گے. یہ تبلیغ میں روز کروں گا, ہر امام باڑے میں زیارت کرنا ضروری ہے. سارے کاروبار دنیا کو چھوڑیے, پہلے زیارت کیجیے اور زیارت کر کے آئیے گا تو مجلس کا مزہ آئے گا. یہ آپ کو معجزہ بتا دوں کہ جس کا حال پڑ چکا تھا, ہر ایک ہستی نے مجھے پکار کے بلایا میری زیارت کرنے آؤ, میری زیارت کرنے آؤ. اسی سال میں نے ابراہیم بن مالک اشتر کا حال پڑھا تھا ایک مجلس میں. میں سامنے کی شاہراہ سے گزر رہا تھا ہائی وے سے, کہ سامنے ایک باغ انار کا نظر آیا. تو میرا جو ڈرائیور تھا اس کا نام اسامہ تھا. اس نے کہا کہ بھائی ادھر ایک روزہ ہے پیچھے گاؤں میں, چلیں گے آپ؟ کس کا ہے؟ کہنا یہ نہیں پتا, لوگ جاتے ہیں. میں نے کہا چلو. 3 انار کے باغ پار کر کے پیدل گاڑی مین روڈ پر چھوڑ کر
جب اس روضے میں پہنچے تو وہاں لکھا تھا ابراہیم بن مالک اشتر. جس امام زادے کا حال پڑ چکا تھا اس کے روضے کو. یہی ایران کا عالم، یہی شام کا، یہی عراق کا. ایک ایک زیارت میں نے کی ہے، ایک ایک زیارت. پہنچیے تو بڑی خاطریں ہوتی ہیں، بہت عطا ہوتا ہے. زری پکڑ کے جو مانگا وہ ملتا ہے. اور پوری عمر کے لیے مانگ لو، پوری زندگی کے لیے مانگ لو. اس لیے کہ یہ سب علم کے دروازے ہیں، یہ سب علم کے دروازے ہیں. تو جب آپ جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. عمرہ کر کے جب مدینے جائیں گے تو آپ کو گائیڈ بیئر علی لے جائے گا. یہ وہ چشمے ہیں جو علی نے بنائے. لیکن وہ حبیب الحسن شمسی صاحب کے بھائی نے داد دی کس بات کی؟ اور آپ بیٹھے رہے گے. داد اس نے دی اس بات کی کہ موضوع پہ واپس آ گئے، پٹری سے نہیں اترے. اور یاد ہے کہ کہاں سے تقریر چھوڑی تھی. اس کی داد پھر دے رہا ہے داد، اور آپ پھر چپ ہیں. آپ کو داد دینی چاہیے اس بات پر. آپ بخیل ہیں، آپ کنجوس ہیں، یا پھر آتا نہیں ہے آپ کو سننے کا فن. اس پہ فوراً داد دیجئے کہ میں پھر واپس آیا وہیں پر بیئر علی. چشمے پھوٹے، چشمے نکلے، زمین سیراب ہوئی. اب یہ پانی کھیتوں تک کیسے پہنچے؟ اور پانی نیچے بیٹھنے لگے تو اوپر کھینچا کیسے جائے؟ علی نے ایک لوہے کی سلاخ ایسی جو اندر سے کھول تھا، جسے آج آپ پائپ کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کو پانی کی گہرائی میں اتارتے چلے گئے. اس پر ایک سلاخ ترچھی کر کے لگائی، اس کے اندر ایک سریا ڈالا اور اس کو چلا کے دکھایا کہ نیزر پانی اگر گہرائی میں جائے تو کھینچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کھول جو ہے پانی کو اوپر لائے گا. اسے کہتے ہیں آج ہینڈ پمپ. علی اس کے موجب پورے نظام زندگی کے لیے وسیلہ نجات علی، بلکہ پورے ملک کے آئین کے لیے علی وسیلہ نجات. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کھیت سے دوسرے کھیت پنجاب میں جائیں، ظاہر کراچی زراعت کا شہر تو نہیں ہے. زراعت کو جب سمجھنا ہو تو ایسے صوبے میں جائیے جہاں زراعت ہوتی ہے. تو پانی کی نہریں نکالی گئی ہیں. ملتان میں، فیصل آباد میں، جہاں جہاں کھیت اور باغات، ایک نہر سے دوسری نہر، ایک نہر سے دوسری. اور پھر ان نہروں سے پانی پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھیت میں بنتی ہیں. اور وہ نالیاں، کھیت کے بیچ کی نالیاں، ہر چوکوٹ کھائی میں ایک نالی گر کر اس کو سیراب کرتی ہے. اور کھیتوں کو کئی حصے میں بانٹ دیتے ہیں کہ پہلے ادھر پانی دے دیا جائے، پھر ادھر کا بند کر دیا جائے، پھر ادھر کا کھول دیا جائے، پھر نمبرنگ ہوتی ہے، پھر ادھر کا بند کیا جائے، پھر ادھر کے حصے کو سیراب کیا جائے. یہ پورا نظام علی نے بنا کے دیا. آج اس علم کا نام ایگریکلچر ہے اور اس میں بڑے ملکوں نے ترقی کی ہے. خصوصاً اگر کوئی ایگریکلچر کی ڈگری لیتا ہے تو امریکہ میں اس کی کھپت ہے، اس لیے کہ زراعت میں بڑی ترقی کی ہے اس ملک نے. اور پوری یونیورسٹیاں قائم کی ہیں، زراعت کی یونیورسٹیاں آپ یہاں بھی، لیکن مشہور نہیں ہیں. ابھی تو ہم بینکنگ میں پڑے ہوئے ہیں نا، الحدیث میں بیٹھ جائیں ڈگری لے کے، ہم یو بی ایل میں بیٹھ جائیں. ارے ڈگریاں بھری پڑی ہیں ورلڈ میں، پڑھ کے تو دیکھیے علم کے کتنے دروازے ہیں. بینکنگ آل محمد کا علم نہیں ہے. ریاض کہتے ہیں محنت کو، ریاضت، ذہنی ریاضت کا نام میتھمیٹکس ہے. آل محمد نے ذہنی ریاضت سکھائی ہے. لیکن زراعت آل محمد کا سبجیکٹ ہے، ہم چھوڑے بیٹھے. ارے بھائی چھوڑنے کا تو نتیجہ ہے کہ آٹے کی دکانوں پہ رینجرز لگانے پڑے. گیہوں ہی نہیں، مجھے تھوڑے سے ٹرک آ رہے تھے، گیہوں لگا تھا تو آٹا کہاں سے ملے؟
کھیت کوئی اور جوتے، ہل کوئی اور چلائے، آٹا کوئی اور کھائے۔ آل محمد نے بتایا اپنا قوت بازو، لیکن گیہوں پیدا ہو جائے، درخت نکل آئیں، بالیاں نکل آئیں، کھلیان بھر جائیں گیہوں اور جو سے، یہ مرد کا کام ہے۔ لیکن عرب میں تقسیم تھی، چکیاں نہیں تھیں آٹا پیسنے کی، گھر میں پتھر کی چکی ہوتی تھی، اس لیے نبی نے اپنی بیٹی کو پتھر کی چکی جہیز میں دی تھی۔ اور اصل کام ہے آٹے کی پسائی۔ زہرا نے گھر میں آٹے کو پیسا، معصوم ہاتھوں کا پسا آٹا مجھے معلوم ہے اس طرح کی مجلس سننا جہاد ہے، یا جہاد کر، یہ سبجیکٹ جہاد ہے لیکن ضروری ہے، اس لیے کہ ابھی آل محمد کو آپ نے سمجھا کہاں ہے کہ کیا کیا دیا، اس لیے پھر ترتیب سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس مجلس کا رنگ بھی آ جائے جسے آپ مجلس کہتے ہیں۔ پانی نکالنا علی کا کام تھا، اس لیے کہ پانی کے بغیر زراعت نہیں ہو سکتی۔ کھیتوں کی ترتیب سچائی علی کا کام تھا، درخت اگا دینا علی کا کام تھا، بالیاں توڑ لینا علی کا کام تھا، بالی سے گیہوں نکال لینا علی کا کام تھا، لیکن اسے آٹا بنانا زہرا کا کام تھا۔ اہم کام کیا ہے؟ پسائی۔ اب طاقت کس میں زیادہ لگی؟ پیسنے میں۔ تو اب جو میں طاقت آئی ہے وہ زہرا کے ہاتھ کی طاقت ہے۔ سنو، اور وہی روٹی علی نے کھائی تب خیبر خندق و خیبر کی کہانیاں سمیٹوں، زہرا کی چکی اور یہ کربلا، حسین کا تلوار کھینچنا اور وہ آواز آنا اللہ کی بس اے حسین بس، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا۔ یہ ہے پرورش اور تربیت۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے زہرا نے بچوں کی آنکھ کھلتی تھی، چکی کی گھر گھر تھی، منہ اندھیرے اٹھ جاتی تھی، نماز صبح سے پہلے چکی چلنے لگی، آٹا پسنے لگا۔ کیا ارمان ہوں گے ماں کے؟ بچے اٹھیں گے تو روٹی تو تیار ہو، روٹی تیار ہو، اور ایسے میں کوئی سائل آ جائے۔ زہرا کے ہاتھ کا پسا آٹا، وہ سائل کتنے خوش قسمت ہیں جو یہ روٹیاں لے گئے۔ ایسی بھی نوبت آئی، ایسی بھی نوبت، سائل آیا، آج تو جو بھی نہ آئے، وہ جو نکلے تھے پتہ چلا مدینے کے فلاں محلے کے لوگوں نے گھر میں
کھانے کو روٹی نہیں تھی. علی نے سارے گیہوں جو تقسیم کرا دیا. گھر میں جو آیا ہی آٹا کا پیسہ ہی نہیں. اور سائل آنے والا معصوم بچہ 7-8 سال کا بچہ ڈر کے بیٹھا اور پھر ڈر پہ کھڑی اور کہہ رہا ہے کیا بات؟ بچہ ہے وہ روٹی مانگ رہا ہے، دو نا اس کو روٹی. کو نہیں دے دیتی. کہاں سے دے دی؟ کہا حسن حسین کی جو روٹی رکھی ہے کل کی وہی دے دے. کبھی بھی 3 دن سے بچہ نے روٹی کہاں کھائی؟ کہاں روٹی؟ اچھا روٹی بھی نہیں کھائی. لو پھر کہیں میری چادر لے جاؤ شمون یہودی کے پاس، اس کو دے دو گرنی رکھ کے کہو تھوڑے سے جو دے دے. پھر جا گئی چادر دے کے تھوڑے سے جو لائی، وہی جو چکی میں پیسے روٹی پکائی اور پھر جائی بچے کو کھانا کھلایا. کون نہیں سیراب ہوا اس گھر کے پانی سے اور اس گھر کی روٹی سے. اللہ سب کو پانی پلایا، ہر پیاسے کو پانی پلایا، اور مسلم بھٹکتے پھر رہے ہیں گلیوں میں، کوئی پانی پلانے والا نہیں. چلتے 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 محلے بنی کندہ میں پہنچے. راستہ بند ہو رہا تھا، ادھر سے آگے کوئی راستہ ہی نہ تھا، صرف مکانات تھے. تھک کے ایک گھر کے سامنے چھپر سا پڑا تھا، اس کے نیچے دونوں پیر پھیلا کر سر کا کھود اتار کے پاس رکھ کے ایسے کر کے تھک کے بیٹھ گئے. پورے کوفے میں سناٹا، گھر کے دروازے بند تھے. ایسے میں اس گھر کا دروازہ کھلا، ایک عورت باہر آئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا پھر چلی گئی. پھر دروازہ کھولا آ کے کھڑی ہو گئی. مسلم نے پوچھا کچھ تو پریشان ہے؟ کہاں میرا بیٹا گیا ہوا ہے، اس کا انتظار کر رہی ہوں، اب تک آیا نہیں. چونکہ حالات بڑے کوفے کے پورا شوٹ ہیں، پریشان ہوں. لیکن تم یہاں پہ بیٹھے ہو، کوئی مسافر ہو؟ کا گھر نہیں ہے میرا گھر نہیں. یہاں کوئی میرا بھائی نہیں، میرا بھائی مجھ سے دور ہے، میری بہنیں مجھ سے دور ہیں. گھر نہیں رکھتا، پیاسا ہوں. تیرا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام توا ہے. توا بہت پیاسا ہوں، صبح سے پانی پی، تھوڑا سا پانی اللہ کے لیے پلا. کوئی دروازہ نہیں کھولتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں. دوڑی دوڑی گئی، جلدی سے جامع آنکھ بھر کے لائے. کہا رے اتنے پیاسے لو پانی پیو. مسلم پانی پینے لگے تو پوچھنے لگی کیا تو مسلم کے ساتھ آیا تھا؟ تو مسلم کا ساتھی ہے؟ تو سر کو جھکا کے کہا وہ مسلم نہیں، وہ مسلم ہے بے کس میں ہوں. جیو اللہ کرو، اللہ تمہارے مرتبوں کو بلند فرمائے. ایک آنسو کا قطرہ زہرا کے رومال کی طرف ہے. تیسری محرم ہو گئی. جیسے ہی امام باڑے میں داخل ہوا، حسن کاشمی نے کہا حضرت مسلم پڑھیے گا. یہ فرمائشیں بھی تو دیکھیے کیسی محبت کی ہوتی ہیں. آپ کیا جانیں کہ اس میں بانی مجلس کی اتنی محبت بھری ہوتی ہے کہ آج اس پہ حال سننا چاہتے ہیں جسے مسلم کہتے ہیں. اور پھر اس کے بچوں کا حال، اس کے بچوں کا حال. فرمائش دونوں ہاتھ مسلم کے بندھے ہوئے تھے،
اور دارالامارہ کی چھت پہ قاتل جلات لے کر گیا تھا کہ وہیں سے سرکار کی لاش کو چھت سے پھینک دے گا. تلوار کو جلات تیز کرنے لگا تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے دیوارے دارالامارہ کے پاس پہنچ گئے. دیکھا تو کوفے کے بازار میں بڑی چہل پہل تھی. پکار کر کہا کوفے والوں میں مسلم ہوں, کچھ دیر کے بعد تمہیں میری لاش نظر آئے گی, میں نہیں دکھائی دوں گا, لیکن اہل کوفہ ذرا خیال رکھنا کل عید کا دن ہے, میرے 2 بچے مجھ سے جدا ہو گئے, اگر مل جائیں تو بن بات کے بچوں کی عید کرا دینا. اور بچے اندھیرے راستوں میں کبھی یہاں کبھی وہاں قید کیے گئے. دروغہ زندہ محبت اہل بیت رکھتا تھا. قاضی شرعی نے آزاد کر دیا. نکل جاؤ رات کے اندھیرے میں جان بچا کر. 6 سال کے 7 سال کے بچے راستوں سے نواقف, چلتے 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 نالینیں ٹوٹ گئی, ننگے پیر ہو گئے, ننگے سر ہو گئے, کپڑے پھٹ گئے. کانٹوں میں سو جاتے تھے, کانٹوں میں جھاڑیوں میں رات کو چھپ کے, کرتے پھٹ گئے, پیروں میں کانٹے چھپ گئے, مگر سفر جاری. جان کا کھٹکا خوف, پتا بھی کھڑکتا تو چونک کر بچے ادھر ادھر دیکھنے لگتے تھے. معصوم بچے کہاں سوئیں, رات آ گئی, کہاں چلیں, کدھر جائیں, سمت کا پتہ نہیں. ایک تالاب آ گیا. بھائی نے بھائی سے کہا یہ سامنے جو درخت ہے اس پر چڑھ کر کسی شاخ پر ہم بیٹھ جائیں تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے, وہیں تھوڑا سا سو بھی لیں گے. درخت کی شاخ پہ چڑھ کے دونوں بچے بیٹھ گئے. نیچے تالاب تھا. رات گزار دی. صبح کو مسیب کے کسی ذمہ دار بیوی کی کنیز تالاب میں پانی بھرنے آئے. جھک کر جو پانی بھرنے لگی برتن میں تو پانی میں 2 چاند دیکھے. 2 چاند پانی میں نظر آئے. مڑ کر درخت کی طرف دیکھا تو 2 سہمے ہوئے خوبصورت پھول جیسے بچے. کس کے بیٹے ہو؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اتنے ڈرے ہوئے کیوں؟ ہم تمہیں کیا بتائیں؟ ہم کیا بتائیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم آل رسول سے محبت کرتی ہو؟ کہاں؟ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو پھر ہم تمہیں بتا دیں ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں, ہم علی کے نواسے ہیں. میری ماں علی کی بیٹی ہے, ہم اس گھرانے کے ہیں. تو نیچے آ جاؤ بچوں, نیچے آ جاؤ. ہماری مالکہ بہت محب اہل بیت ہے, ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں, وہ بہت خاطر کرے گی. لیکن یہ کیا پتا تھا کہ تقدیر قاتل کے گھر میں لے جا رہی ہے. اسی مالکہ کا بیٹا ہی تو حارث تھا جو ظالم و جابر تھا, جس کو ابن زیاد نے یہ کہا تھا 2 بچے غائب ہو گئے ہیں, ڈھونڈ کے لے آؤ. بیوی کو محبت تھی لیکن اس ظالم حارث کو کہاں بچوں سے محبت تھی, وہ تو تلاش میں تھا. بچے اسی گھر میں آ گئے. اسے پتا چلا آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں. خاطروں میں لگ گئی, کھانا لائی, پانی لائی, سر کو سہلایا, پیار کیا, شہزادو آرام سے رہو. اجرے کو بند کر دیا. رات کو حارث آیا تو کہا بار بار اس اجرے میں تو کیوں جاتی ہے, یہاں روشنی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ تجھ سے کیا مطلب, تو لیٹ کے سو جا. کہ نہیں ہم دیکھیں گے یہاں کیا ہے. دروازے جو کھولے تو 2 سہمے ہوئے بچے نظر آئے. اختیار کا ہم پورے شہر میں ڈھونڈ رہے تھے, تم تو ہمارے گھر میں ہو,
عجیب یہاں کا منظر ہے. تاریخ میں جو لکھا ہے اسے پڑھنا مشکل، مقتل میں جو لکھا ہے پڑھنا مشکل. مرزا دبیر کی زبان میں سمجھانا آسان. 2 مصرے یہاں پر بھیجیے کہ ہوا کیا. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ کیا ہوا. مرزا دبیر کہتے ہیں ڈر گئے، سہم گئے بیچارے، یا علی کہنے پہ تماچے مارے. یا علی کہنے پہ تماچے مارے. رسی سے بچوں کو باندھ لیا. صبح ہوئی تو کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لایا. اللہ سب کو زیارت کرائے. مسیب میں دونوں بچوں کا روزہ. دروازے میں داخل ہو، بہت بڑا صحن، جیسے یہ مارٹن روڈ کا صحن آپ دیکھتے ہیں، اس کو ذرا ڈبل کر لیجئے اور پورا صحن پار کر کے جیسے ہی دالان میں داخل ہوں گے اور روزے میں جائیں گے، ایک ذریعہ ہے، اس میں 2 ننھی قبریں، 2 چھوٹے چھوٹے تابوت. اور یہ قسمیہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو زائر دروازے سے داخل ہوا ابھی صحن پورا چل نہیں پاتا کہ وہیں سے ڈاڑیں مار مار کے رونے لگتا ہے. ایک گریا کا عالم ہوتا ہے. اسی روزے میں بھرے ہوئے مجمع میں میں نے مجلس پڑھی ہے، اور اتفاق سے جب میں گیا تو اس دن زری کا تالا خدام نے کھول دیا کہ اندر جاؤ، تابوتوں سے لپٹ جاؤ. محمد اور ابراہیم ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم. چھوٹے چھوٹے بچے. نماز صبح کا وقت ہو رہا تھا کہ تمہارے سر کاٹے جائیں گے، حاکم کو پیش کیا جائے گا. کہ 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دے. اچھا نماز پڑھ لو. بچوں نے ننھی آستینیں الٹ کر فرات میں وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر چھوٹا آگے بڑھا کہ حارث پہلے میرا گلا کاٹ لے. بھائی کا گلا نہ کاٹتا. ایک بار چھوٹے بھائی کو ہٹا کے بڑا بھائی آگے بڑھا کہ نہیں، یہ بہت پیارا ہے، ماتارا ہے، دلارا، پہلے میرا گلا کاٹ. گریا کرو. گریا کا مقام ہے، دعا کی قبولیت کا مقام ہے، ننھے شہزادوں کا ذکر ہے. ماتم کرو، فریاد کرو، آوازوں کو بلند کرو. زہرا بی بی دعائیں کرتی ہیں. جب یہ آوازیں عرش تک پہنچتی ہیں تو زہرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہتی ہیں میرے بچے کے رونے والوں پہ پروردگار کرم فرما. ساتھ میں حضرت زینب بھی دعا کرتی. اور پھر آج تو اس وقت تم رو رہے ہو تو رقیہ بی بی بھی کہتی ہوں گی پروردگار میرے ننھے شہزادوں کو کس طرح رو رہے ہیں پروردگار. تلوار چلی، ایک سر کٹا، لاشا گرا. کچھ دیر میں لاش کو اٹھایا، فرات میں پھینک دیا. سر کو ایک طرف رکھا، پھر تلوار چلی، دوسرا سر گرا. ننھے سر 7 سال کے 6 سال کے بچے کیا ہوتے ہیں. دوسرے لاشے کو اٹھایا تو دیکھا کہ پہلا لاشا اس وقت تک آگے نہیں بڑھا جب تک دوسرا لاشا نہیں آ گیا. حارث نے دیکھا کہ جب دوسرا لاشا پھینکا تو پہلے لاشے نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں لاشیں آپس میں بغل گیر ہوئے اور ایک ساتھ مل کر بہتے ہوئے آگے بڑھ. سن رہے ہو؟ ایک بار ننھی زلفوں کو پکڑ کے، دونوں سر زلفوں کے ساتھ پکڑ کے، ایک ہاتھ میں تلوار جس سے لہو بہ رہا تھا لیے ہوئے ابن ذات کے دربار میں پہنچا. خوبصورت 2 سر. جیسے ہی ابن ذات کی نظر گئی کہ یہ کس کے سر ہیں؟
کا لے آیا، مسلم کے بچوں کے سر کاٹ کے لے آیا۔ ابن زیاد ایک بار پورے قد کے ساتھ تخت کے اوپر اٹھ کے کھڑا ہو گیا گھبرا کے۔ اس کا ہم نے تو کہا تھا زندہ لانا، تو نے ہمارے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ مار کیوں ڈالا؟ قید کر کے کیوں نہیں لایا؟ آواز دی جلاد کو، اس نے میرے حکم کی سرتابی کی ہے، اس کا سر کاٹ دو۔ دوسرا جلاد تلوار کو کھینچے ہوئے لے کر ابن زیاد کہنے لگا لے چلو اسے، حارث کو وہیں لے چلو جہاں اس نے ان بچوں کے سر کاٹے ہیں، وہیں اس کا بھی سر کاٹ دو فرات کے کنارے۔ جلاد اور ابن زیاد حارث قاتل کو لیے ہوئے اسی مقام پر آئے، فرات کے کنارے۔ لو تقریر ختم ہو گئی، آخری جملہ ہے تقریر کا، تم سلامت رہو، آخری جملہ سنو۔ اس وقت نہ سمجھ میں آئے تو گھر جا کے پیٹ پیٹ کے رونا، دوہراتے رہنا، کیسٹ سننا، سی ڈی سننا، پھر سمجھ میں آئے گا، پھر گریا ہوگا، گھر والوں کو بٹھانا، پھر یہ جملہ سننا، پھر یہ جملہ سننا۔ ایک بار ابن زیاد جو پہنچا تو اس نے زمین دیکھی اور کہا حارث یہ بتا کہ خون کا نالا کیسا ہے؟ کہا یہ دونوں شہزادوں کا خون ہے جو یہاں تک بہا۔ کہا یہ خون کی دھاروں میں پیروں کے نشان کیسے ہیں؟ یہ پیروں کے نشان کیسے؟ کہ جب ہم نے سر کاٹا تو یہ لاش تڑپتی ہوئی اپنے لہو میں اس طرح تڑپی، پھر دوسری لاش تڑپی، یہ شہزادوں کے قدموں کے نشان۔ بارلا اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما، کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، ان عزاداروں کی حفاظت فرما۔